کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہودی کیا کرتے تھے۔ ہر شخص کو اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہاں تک پہلا پارہ مکمل ہو گیا، آگے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے تحویل قبلہ کے بارے میں تفصیلی بیان ہے۔ تحویل قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، نمازیں پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کی طرف ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ابھی۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ کس کی طرف؟ مسجد اقصی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر 16-17 مہینے تک یہ لوگ نماز پڑھتے رہے۔ 16-17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا پھر دوبارہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اب اس کو چھوڑ کر پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ پہلے خانہ کعبہ، پھر مدینہ تشریف لائے تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد دوبارہ حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ جب یہ حکم ہوا اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں اور نصرانیوں میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی۔ میاں اس کے مذہب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے مذہب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف اور پھر کبھی خانہ کعبہ کی طرف، کوئی مذہب کا ٹھکانہ نہیں لگ رہا ہے۔ وہ لوگ واویلا کرنے لگے تو قرآن نے اس کے واویلے کو، اس کی چینی گوئیوں کو بے وقوفوں سے تعبیر کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض بے وقوف، لوگوں میں سے بعض بے وقوف کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا؟ کیا بات ہے کہ یہ لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ یہ ان بے وقوفوں کا اعتراض تھا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ان عقائد کو
بالکل ختم کر دیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب قبلے کیوں پھیر لیے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے وہ سمت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ مشرق و مغرب سمت اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی جہت، کوئی سمت، خواہ وہ مشرق ہو، خواہ وہ مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو انفرادی ہوتی ہے، دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جو اجتماعی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول بیان کیا کہ جو انفرادی عبادتیں ہیں، ان انفرادی عبادتوں میں ہر شخص کیا ہے، آزاد ہے، چاہے وہ جس طرح عبادت کرے اور جس رخ ہو کر عبادت کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں ذکر کرنا ہے تو ہم قبلے کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں، مشرق بھی کر سکتے ہیں، مغرب بھی کر سکتے ہیں، شمال بھی کر سکتے ہیں، جنوب بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور نفلی عبادتیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، صرف قبلہ ہے، اس میں اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض وہ عبادتیں ہیں جو اجتماعیت جس میں مقصود ہے، بعض وہ عبادتیں ہیں جس میں وحدت مقصود ہے، جیسے کہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں، ایام حج کا جو زمانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ جو افراد کثیرہ ہے، امت کی اتنی بڑی کسوٹی ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، ان تمام لوگوں کا رخ کیا ہو، ایک طرف ہو، اور ان تمام لوگوں کے درمیان کیا ہو، یکجہتی ہو، وحدت ہو، یعنی کثرت میں وحدت ہو، اجتماع میں یکسانیت وحدت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں وحدت کو بیان کرنے کے لیے، وحدت کو ثابت کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اور قومی یکجہتی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک سمت کی طرف متعین کر دیا۔ کس کی طرف متعین کر دیا؟ ایک سمت کی طرف متعین کر دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، شمال میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں، مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جہات ستہ میں ہیں۔ لیکن لوگوں کو ایک طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کی وحدت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مقصد تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ایک قبلے کا حکم دیا کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ تو جیسے کہ تو گویا یہاں پر یہ ہوا کہ یہ جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ کثرت میں وحدت کو ثابت کرنا، سب کے رخ کو ایک طرف کرنا۔ اس لیے کیا کیا، ایک سمت متعین کیا اور وہ قبلے کو متعین کیا۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جو سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، چونکہ آپ لوگ کیا کرتے، خانہ کعبہ کی طرف توجہ کرتے، تو یہاں پر یہ اشکال، اعتراض، سوال ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمت کو متعین کرنے کے لیے، ایک جہت کو متعین کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ گویا کہ قبلے کی اصل فضیلت نہیں ہے، کعبہ کی اصل فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کی وجہ سے فضیلت آئی۔ تو اصل جو تقدس ہے وہ قبلے کی اپنی ذاتی تقدس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، اللہ کے حکم کرنے کی وجہ سے کہ اے مسلمانوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس حکم کی وجہ سے قبلے میں کیا آ گئی، تقدس آ گئی، قبلے میں فضیلت آ گئی۔ ورنہ اگر اللہ یہ حکم دے دیتے کہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہوا۔ پہلے مسلمان کس کی طرف رخ کیے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف، پھر حکم ہوا بیت المقدس کی طرف، تو اب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف۔ پھر خدا کا حکم ہوا اس کو چھوڑ کر اب کس کی طرف آ جاؤ، خانہ کعبہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نہ کہ خانہ کعبہ کی عبادت۔ لہٰذا وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ بھی خانہ کعبہ ایک پتھر کو پوجتے ہو، ہم لوگ پتھر کو نہیں پوجتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔
اسی طریقے سے شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں، ہر جگہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور چونکہ سیدھا راستہ یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کی تعمیل کرنا ہی کیا ہے؟ سیدھے راستے کی تعمیل کرنا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب تم اس کو چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، سو وہ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً سے فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو ایک آخری جہت، آخری سمت بنا دیا گیا کہ آنے والے قیامت تک کی جو امت ہوگی ان تمام کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور اس کی وہی عبادت مقبول ہوگی جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہو۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ مقبول ہے اور تم لوگوں نے اس کو اپنایا اور عمل کر کے دکھلایا اور اللہ کے نزدیک تم مقبول ہو گئے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا۔ امت وسط سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معتدل امت بنایا، متوازن امت بنایا، ایسی امت جس کے اندر بگاڑ نہیں، فساد نہیں، بہت زیادہ فساد نہیں، بہت زیادہ بگاڑ نہیں، اعتدال کے ساتھ رہنے والی اور گواہی دینے والی امت۔ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ لوگوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طریقے سے رسول تم پر گواہ بنے۔ وہ حدیث بخاری کی مشہور و معروف ہے کہ قیامت کے دن جو ہم سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت ان انبیاؤں کی تکذیب کریں گے کہ آپ ہمیں دعوت و تبلیغ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچائے۔ تو وہ رسول کہیں گے ہم پیغام پہنچائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا گواہ پیش کرو، یہ امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا، اور یہ امت محمدیہ کہے گی ہاں ہاں یہ نبی، ہر نبی اپنی اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ تو وہ لوگ کہیں گے تمہیں کیسے معلوم، تم تو تھے نہیں۔ پھر یہ امتی مخاطب ہوں گے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فرمائیں گے کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے مطلع کیا تھا کہ ہم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے جنہوں نے اپنی امتوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ پھر اللہ کے رسول کی تصدیق کے ذریعے سے ہماری گواہی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی، امت محمدیہ کی گواہی معتبر ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا، ایسی امت قرار دیا کہ منصف امت، معتدل امت، انصاف کرنے والی امت، اور ہماری شہادت اور ہمارا انصاف کل قیامت میں بھی کام آئے گا۔ اسی طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت ہے کہ جب ہمیں امت وسط قرار دیا گیا، معتدل امت قرار دیا گیا ہے، تو ہمارے عمل میں، ہماری عبادتوں میں بھی اعتدال ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے معاشرتی مسائل میں بھی اعتدال ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو حساب و کتاب ہوتے ہیں، ہر ایک میں اعتدال ہونا چاہیے، اونچ نیچ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس آیت کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ ہم نے جو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، صرف یہ آزمانے کے لیے، صرف اس آزمائش کی وجہ سے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو یا قبلے کی عبادت کرتے ہو، یہ جانچنے کے لیے، یہ کیا کرنے کے لیے؟ جانچنے اور پرکھنے کے لیے۔ اور یہ حکم اس لیے دیا کہ صدیوں سے، ایک زمانے سے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو کام ہمارے درمیان صدیوں چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا پرمپرا تھا، اس کے خلاف اچانک یہ حکم صادر ہوا کہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، یک لخت یہ حکم صادر ہوا اور ہم لوگ چھوڑ بیٹھے، تو دیکھیے دل کو ٹٹول کر یہ کتنا مشکل کام ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے چلا ہوا ایک رسم و رواج تھا، ایک حکم تھا، اچانک حکم ہوا چھوڑ دو اور ہمیں اس کو چھوڑ دیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج کل لوگ نہیں چھوڑتے، ارے مولوی صاحب کہاں سے تم آئے، کیا کیا بول رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ تم
صرف اس قبلے اس رخ کی عبادت کرتے ہو یا ہماری عبادت کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ جو لوگ ہمارے حکم کی تعمیل کیے گویا کہ وہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کیے گویا کہ وہ اس رخ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ ذرا مشکل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صدیوں پرانے رسم و رواج کو اچانک ختم کر دینا ایک مشکل ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کیے اور اللہ کے حکم کو قبول کیا، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس سے ایک اشکال یہ ہے کہ صحابہ کو یہ سوال پیدا ہوا کہ جو صحابہ گزر چکے ہیں تحویل قبلہ سے پہلے، مثال کے طور پر پہلے حکم تھا بیت اللہ کی طرف، پھر حکم ہوا بیت المقدس کی طرف، تو 16-17 مہینے جو لوگ عبادت کیے، جو صحابہ عبادت کیے، اور پھر اس درمیان اس کا انتقال ہو گیا، پھر اب حکم ہوا کہ آپ کس کی طرف نماز پڑھو؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ جو 16-17 مہینے میں جو صحابہ عبادت کیے، پھر اس کا انتقال ہو گیا، کیا اس کا ایمان معتبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا عمل معتبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو صحابہ کو یہ سوال پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی چونکہ حکم ہوا تھا اور صحابہ نے اس حکم کی تعمیل کیے، لہذا اگر اس کا انتقال اس درمیان ہو گیا تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ اصل آیت ہے۔ شان نزول، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے اور یہ حکم ہوا تو دل میں تھوڑی سی کثافت ہوتی تھی، تنگ دلی کا احساس ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے باپ دادا ہیں اور جو قبلہ اول ہے اس کی طرف ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور اچانک یہ حکم ہو گیا تو ایک جو پرانی یادیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول یہ سوچتے تھے کہ یہ حکم کیا ہے؟ عارضی ہے۔ پھر اور ہمیشہ آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے کہ یہ عارضی حکم کب ختم ہوگا، یہ عارضی حکم کب ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی اداؤں کو بیان کیے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے، اب آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے کہ اللہ کب حکم نازل کریں گے، اور ہمارا رخ بیت المقدس کو چھوڑ کر کس کی طرف کر دیں؟ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اداؤں کی وجہ سے اللہ کا رسول کو حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا رخ کس کی طرف کر لیجئے؟ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اور پھر یہ حکم ہوا 16-17 مہینے کے بعد، پھر صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور یہ حکم ہوا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں کس کی طرف رخ کریں؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ یہاں پر المسجد الحرام، مسجد حرام، کعبہ کو بیان نہیں کیا بلکہ کس کو بیان کیا؟ مسجد حرام کو بیان کیا۔ اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مکہ میں رہنے والے ہیں، مکہ کے اطراف میں رہنے والے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنا چہرہ کس کی طرف کرے؟ خانہ کعبہ کی طرف کرے، سمت نہیں، بالکل عین خانہ کعبہ کی طرف کرے۔ اور جو لوگ باہر ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں ایشیا ملک میں رہتے ہیں، جو ساؤتھ میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سمت قبلہ کا رخ کر لیں، سمت قبلہ کا رخ کر لیں، کعبہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔
کعبہ کا محاذات ضروری نہیں ہے، بلکہ کعبہ جس طرف ہے اس طرف رخ کر لیے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے نزدیک جو قبلہ کا رخ ہے، خانہ کعبہ کا رخ ہے، وہ کس کی طرف ہے؟ یہ پشچم کی طرف ہے۔ اور جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ میں کس طرف رخ ہے؟ نارتھ کی طرف ہے۔ کس طرف ہے؟ نارتھ کی طرف ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے وہ انہیں معلوم ہوگا۔ تو مقدس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ میں تقدس آیا، اور ہم سب کو جو حکم ہے کہ سمت قبلہ کا رخ کر کے نماز پڑھ لینا ہے۔ عین قبلہ ہم لوگوں کو نہیں ہے، اور جو مکہ میں رہنے والے ہیں اس کے لیے عین قبلہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بلا شبہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جیسے کہ یہودی ہے، نصرانی ہے، انہیں یہ بات معلوم ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کا رسول کے بارے میں اور قبلہ اول کے بارے میں، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ قبلہ اول خانہ کعبہ تھا۔ مسجد بیت المقدس سے 40 سال پہلے جو تعمیر ہوئی، کس کی تعمیر ہوئی؟ خانہ کعبہ کی۔ پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3311 یعنی 3311، اس میں دیکھ سکتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قبلے کی نشانی دکھلا دیں، آپ کتنوں نشانیاں پیش کر دیں گے، یہ یہودی نصرانی آپ کے قبلے کی طرفداری کرنے والے نہیں ہیں اور ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی کیوں ان کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں؟ قیامت تک کے لیے یہ حکم آ گیا ہے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے۔ قیامت تک کچھ بھی ہو جائے آپ ان کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ دونوں آپس میں بھی ٹکراتے ہیں، یہودی نصرانی دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں۔ کیا جھگڑتے ہیں؟ یہودی کا قبلہ کیا ہے؟ قبۃ الصخر بیت المقدس ہے، وہ ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصرانی کا بیت اللحم ہے، مشرق، وہ مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے اور یہودی نصرانی کی پیروی نہیں کرتے، دونوں آپس میں کیا ہے؟ ٹکراتے ہیں۔ کبھی چرچ گئے کہ نہیں؟ کدھر ہے قبلہ؟ نہیں گئے۔ اس میں ایک مکالمہ بھی بعض مفسرین لکھے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو العالیہ کا ایک مناظرہ ہوا ایک یہودی سے۔ یہودی یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہمارے یہودیت کا قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ جو ہے قبۃ الصخر بیت المقدس ہے، لیکن حضرت ابو العالیہ نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اور پھر ثابت کر کے دکھلایا کہ چلو دکھلاؤ، جہاں پر نماز پڑھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر تو قبۃ الصخر سامنے تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا جو رخ تھا کس کی طرف تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اور پھر وہ دلیل پیش کیے کہ چلو نیچے چلو، نیچے اس پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی، اور دکھلایا کہ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کا رخ کس طرف ہے اور اس کی مسجد کا رخ کس طرف ہے، کس طرح عبادت کرتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام تھے گرچہ بیت المقدس میں کھڑے ہوتے قبۃ الصخر کے سامنے، لیکن جو رخ ہوتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہاں سے یہ آیت ہے کہ فرض محال اللہ کا رسول کو مخاطب کیا گیا کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، بالفرض اگر کر لیں تو پھر آپ کا شمار کیا ہوگا؟ ظالموں میں ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے پوری امت کو پیغام ہے کہ ہرگز ہرگز
ہمیں یہودیت یا نصرانیت کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم یہودیت یا نصرانیت کی پیروی کریں گے پھر ہمارا شمار کس میں ہو جائے گا؟ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ بس آخری آیت، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ یہودی نصرانی اس حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں اتنی معلومات ہے جیسے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا اور اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتابوں میں بالکل واضح اور روز ریشم کی طرح آیا ہے، دلائل فراہم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر و اناد کی وجہ سے اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں سے ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو پکے سچے مومنین میں شامل کرے اور پکے سچے عقائد سے وابستہ رکھے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ کسی کو کچھ پوچھنا پوچھ سکتے ہیں۔